السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی اویئرنیس پروگرام یا اس کی لرننگ کے حوالے سے ہم اس کو اسیس کر سکیں۔ اس لیے ہم نے پچھلی بار ڈی ایس ایم 5 کے ایک چیپٹر پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ کچھ نہ کچھ بات کی تھی۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈی ایس ایم 5 کی دوسری چیپٹر پہ ہم تفصیلی بات کریں اور ایک ایک ڈس آرڈر کو ہم پڑھ لیں۔ وہ ہے دوسرا چیپٹر نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر۔ تو آج ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ ڈی ایس ایم 5 کی دوسری چیپٹر نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کی یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھنا کہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر میں سب سے پہلے بات 3 چیزوں سے بنا ہے۔ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر۔ نیورو کا مطلب یہ ہے نیورون سے نکلا ہے کہ بیسک یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن ہماری نیورو سسٹم کا ہے نیورون، اور نیورون کا کام یہ ہے کوآرڈینیشن، کمیونیکیشن اور جتنی بھی نیورو امپلسز ہے، ساتھ ہی جو الیکٹرو کیمیکل کنڈکٹیوٹی ہے وہ ہمارے باڈی میں پاس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر میں نے کوئی چیز ٹچ کرنا ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے تو ہمارے آپٹیکل نرو کے تھرو ہماری انفارمیشن چلی جاتی ہے، پھر موٹر نیورون کے تھرو میں اپنی ایکٹیویٹیز کو سر انجام دے دیتا ہوں۔ تو یہ ایک نیورون کا ایک کمپلیکس فنکشن ہے جس میں بہت ساری سیلز انوالو ہے، جس میں بہت ساری کوآرڈینیشن انوالو ہے اور اس میں باڈی کی پورا پروسیس انوالو ہے۔ تو نیورون نیورو سے نکلا ہے، اور نیورو کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کی وہ حصے جس سے کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن، انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہم اویئر ہونے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں بایولوجیکل بیسس پہ، الیکٹرو کیمیکل کنڈکٹیوٹی کی بیس پہ، تو اس کو ہم نیورولوجیکل پروسیس کہتے ہیں۔ تو نیورو کا مطلب وہی نیورولوجیکل پروسیس ہے جو برین، اسپائنل کارڈ اور پریفرل سسٹم پہ یہ نیورون ایک ویب بناتے ہیں، ایک جال بنا دیتے ہیں اور ساری باڈی کو اس کو اپنے گریپ میں لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میرا یہ ہاتھ کوئی بندہ ٹچ کرے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے نے ہاتھ کو ٹچ کیا، تو یہ نیورون کے پورا سلسلہ ہے جو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کچھ ایسی ایب نارمل سچویشن ہے جس کو ٹو شوڈ بی اویئر، اس لیے اس کو نیورو کا لفظ دیا گیا ہے۔ اٹس مین دیٹ ریلیٹڈ ٹو دا بایولوجیکل سسٹم آف دا باڈی۔ دوسرا ہے ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ایک گروتھ ہے، دوسرا ڈیولپمنٹ ہے۔ ان دونوں کنسیپٹ میں پورا فرق ہے۔ گروتھ بایولوجیکل، فزیولوجیکل، ایک باڈی کی چینج اور فلکچویشن کو ہم گروتھ کہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ آج 4 فٹ ہے، 2 سال بعد وہ 6 فٹ ہے، تو اس کا گروتھ ہو گیا، اس کے باڈی مسل، اس کے باڈی بونز، اس کے باڈی ہائٹ، اس کے باڈی ڈینسٹی، اس کے باڈی والیوم، اس میں اضافہ ہو گیا، تو اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں۔ جو بایولوجیکلی ایک انسان میں اسٹرینتھ آتا ہے، ایک انسان کے والیوم بڑھ جاتے ہیں، ایک انسان میں چینجز آ جاتا ہے، تو اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں۔ لیکن سامعین، ڈیولپمنٹ ایک الگ سا چیز ہے۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ بڑھاپے تک جتنی بھی دن گزرتے ہیں، ہر ایک دن اس کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کا حصہ رکھتا ہے۔ اس میں اس کی مینٹل میچیورٹی ہوتی ہے، ساتھ ہی وہ اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف کی کوشش میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ڈپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ سچویشن میں لے کے جاتے ہیں، سپورٹنگ سے ان سپورٹیو موڈ میں لے کے جاتے ہیں، اور ایک سکلز ڈیولپ کر دیتے ہیں، سائیکولوجیکلی، سوشلی، آکوپیشنلی، مینٹلی، وہ ایک ترتیب میں چلا جاتا ہے، تو اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اگر میں آسان لفظوں میں بتا دوں تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بڑی مشکل سے اپنی ماں کی دودھ لینا شروع کر دیتے ہیں،
اور پھر آہستہ آہستہ وہ 4-5 سال کی عمر میں وہ دوڑنا، بھاگنا، کھیلنا، پھر آہستہ آہستہ 6-8-10 سال کی عمر میں اس کی سوچوں میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، 9-10-11 سال کی عمر میں وہ آہستہ آہستہ اسکول جانا، لرننگ کے پروسیس میں آ جاتا ہے، 15-16-17-18 سال کی عمر میں وہ کمپلیکس آئیڈیاز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، میچیورٹی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 30-35 سال کی عمر میں وہ اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں، وہ لائف ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں، چیزوں کو بڑے لاجیکلی کینلی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی 45 سال کی عمر میں پھر ایک اسٹیبل سچویشن میں جا کر پھر دوسروں کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک لائف کے سٹیجز ہے، اس سٹیجز سے گزرنے کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کہ ایک بچہ وہی سٹیج سے جا کر ایک کمپلیکس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہی سچویشن سے گزرنے کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اور ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری سٹیجز میں جب مسئلے آ جائے تو اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سامعین، آج اس چیپٹر کے پہلے جو ڈس آرڈر ہے اس کو انٹلیکچول ڈسیبلٹی کہتے ہیں۔ اس انٹلیکچول ڈسیبلٹی کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ پہلے اس کو ہم اکثر مینٹل ڈسیبلٹی کہتے تھے یا مینٹل ڈسٹورشنز کہتے تھے، تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج آئے، کیونکہ مینٹل کا تعلق ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک سٹیگما، اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے آج کل اس کا نیو نام یا نیو نیم اس کا ہے انٹلیکچول ڈسیبلٹی۔ مینٹل ریٹارڈیشن میں MR میں ایک کمپلیکس پونامنا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچول ڈسیبلٹی ہم اگر کسی بندے میں سلائٹ سا کچھ تھوڑی سی مسئلہ ہو تو ہم اس کو کچھ کافی حد تک اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں پھر جسٹیفائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو انٹلیکچول ڈسیبلٹی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انٹلیکچول ڈسیبلٹی کی کرائیٹیریا میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈیفیسٹ ان انٹلیکچول فنکشننگ۔ ڈیفیسٹ ان انٹلیکچول فنکشننگ کا مطلب یہ ہے، یا سامعین دوسری ویڈیو میں اس کو میرے خیال میں اگر ہم بتا دیں تو بہتر ہوگا کہ اس انٹلیکچول ڈسیبلٹی کا کیا مطلب ہے۔ آج اس پہلے جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے اس چیپٹر کے حوالے سے بات کیا، اس چیپٹر میں مختلف قسم کے ڈس آرڈر آتے ہیں، جس میں کمیونیکیشن کے ڈس آرڈر، انٹلیکچول ڈسیبلٹی ڈس آرڈر، اس کے ساتھ ساتھ نیورولوجیکل بیسس پہ جو بھی ہماری فنکشننگ ایریا ہے وہ ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں انٹلیکچول ڈسیبلٹی پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی اس کی کرائیٹیریا اور اس کی اسپیسیفائر، اس کی ساری چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔